بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان سے حملہ آور سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر میں ایک بت کو توڑنے کے لیے 16 بار حملہ کیا اور شکست کھائی۔ ہر بار سلطان واپس لوٹتا اور بہت سے لوگ اس کو قائل کرنے والے اور کہنے والے کہ اس مندر میں بہت بڑے بڑے سادھو، منتر جنتر اور جادو کے ماہرین موجود ہیں، اس لیے آپ کا حملہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مگر سلطان اپنے ارادے کا اتنا مضبوط اور جادو کی اثر پذیری کے ذوف کا ذہنی طور پر اتنا قائل تھا، محمود غزنوی پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ 16 بار شکست کھانے کے باوجود اس کا یقین تھا جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ یقین اتنا راسخ تھا کہ ایک دن وہ سومناتھ کے اس بت کو توڑ کر اس کے اوپر کھڑا تھا، جس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جس نے اس بت کو توڑا اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، مگر کوئی قیامت نہ آئی۔ سلطان محمود غزنوی کا ارادہ جیت چکا تھا۔ یہ ایک حقیقت کہ جادو ایک حقیقت ہے، اور لوگ جب جادو کا ذکر آتا ہے تو ایک دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے کیا تھا، اور جادو کے بڑے ماہر کو اس کے لیے ہائر کیا گیا، مگر یہ جادو ناکام ہوا اور اپنا ہدف حاصل نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت میں بس تھوڑی سی گرانی محسوس ہوئی، اور خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کی اس ذرا سی اثر پذیری پر مطلبی فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس عطا کیں، اور خدا یہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا عملی تجربہ کروا کر امت کو اس سے بچنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا کیا جائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں تھے، اس لیے جادو ان کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر کے جادو کا وہ اثر نہ ہو سکا جو وہ چاہتا تھا۔ جادو اتنا ڈرنے کی چیز نہیں ہے جتنا اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ دراصل اسباب ضعیفہ میں سے ایک سبب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو گولی مار دے یا زہر دے دے، تو یہ ایک نقصان پہنچانے کا یقینی ذریعہ ہے کہ 95% چانس یہ ہے کہ دوسرا آدمی مر جائے گا۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ دوسرے آدمی پر جادو کر دیں، مگر یہ نقصان پہنچانے کا یقینی ذریعہ نہیں ہے،
بلکہ اس کا شمار اسباب ضعیفہ میں اس لیے ہوتا ہے کہ جادو کا وہ نقصان ہوتا بھی نہیں جتنا آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں، جادو میں اگر اتنا ہی اثر ہوتا تو جادوگر اس دنیا کے حکمران ہوتے، جادوگر ہی دولت مند ہوتے، جادو ہی سے لوگوں کو بیمار کر کے ہلاک کیا جاتا، تلوار اور پستول کی ضرورت ہی نہ ہوتی، جادو ہی سے کاروبار چلائے جاتے، جادو ہی سے اپنے کسی کمپیٹیٹر کے کاروبار کو ٹھپ کر کے اجارہ داریاں حاصل کی جاتیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کی کامیابی کا معیار ایمانداری اور کوالٹی ہے، جادو کا اثر نہیں۔ آج عام لوگ تو کیا، بعض علماء تک جب بیمار ہوتے ہیں یا کسی تکلیف میں آتے ہیں تو فوراً کہنے لگتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جادو نہ اتنا طاقتور ہوتا ہے اور نہ ہی اتنی آسانی کے ساتھ اثر پذیر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مشہور افراد اور شخصیات پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ لوگ بہت کانفیڈنٹ، مضبوط اعصاب اور مضبوط ارادے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ اگر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کا وہ قصہ پڑھیں تو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیوں اور لاٹھیوں، جو کہ ایک بے جان میٹیریل تھا، اس کو سانپ بنا کر حضرت موسیٰ کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے علیہ السلام۔ فرعون اس پر غضبناک ہو گیا تو اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادوگروں کو جب یہ دھمکی دی گئی، اور ظاہر ہے وہ بہت بڑے طاقتور جادوگر ہوں گے کیونکہ بادشاہ نے اور فرعون نے ان کو اپنے دربار میں بلایا تھا، تو وہ ایک سانپ بنا کر فرعون پر چھوڑ دیتے جو فرعون کو کھا جاتا، مگر وہ اتنے بڑے جادوگر فرعون کا کچھ بگاڑنے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ جادو عموماً چلتا ہی وہاں ہے جہاں اس کے لیے تسلیم موجود ہوتی ہے، اور پھر جادو کی حیثیت بھی ایسی نہیں ہے جتنا اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کی کیفیات ڈیولپ کر لی ہیں کہ گھر میں سے کچھ تعویذات برآمد ہو گئے ہیں اور آپ پریشان ہو گئے ہیں، یا دوسری صورت میں اگر آپ کی قوت خیال اتنی جاندار ہوگی کہ جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ہر مصیبت اور ہر فائدہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، آپ کا یہ یقین ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جادو آپ کے سامنے اتنا ہی بے بس ہوتا چلا جائے گا۔ جادو کا اثر اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا، البتہ ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جو اس کا اثر لینے کے لیے پہلے ہی ذہنی اور نفسیاتی طور پر بہترین ابزاربر ہوتے ہیں، وہی اس کی اثر پذیری کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ہم تم کو بتائیں گے یہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں اور ان کے اثرات کن لوگوں پر ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو بہت جھوٹے ہیں اور بہت بڑے گناہ گار ہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ شریعت کے پابند ہیں تو جادو کا اثر آپ پر بہت کم ہوگا۔ یہاں اس بات کا پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ لوگ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور مگر یہ اس لیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور صاحب علم اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہا کرتے تھے۔ ان اثرات کو ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کی نسبت ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے اثرات کے عملی تجربے سے گزارا گیا، اور تمام امت کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس عطا کی گئیں تاکہ لوگ جادو سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے آداب دعا سے واقف ہوں، ورنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں تھے اور شیاطین آپ کے سامنے بے بس تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا صرف ایک ہی بار اثر ہوا، ورنہ یہودی تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پے تھے، اور وہ کیا کیا جادو کے ذریعے کوششیں نہ کرتے ہوں گے۔ قرآن حکیم میں سورہ جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کا مفہوم ایسے ہے کہ جنات نے اپنی قوم میں تبلیغ کی کہ انسانوں میں بعض انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں، لہٰذا ہماری سرکشی ایسے انسانوں پر بڑھ گئی۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر وقت یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے مسور کی دال گیٹ پر ڈال دی ہے، کسی نے گوشت رکھ دیا ہے تو سمجھے کہ جادو چل گیا ہے، ایسے لوگ جادو کے اثرات کے حصار میں آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر جادو اثر پذیر نہیں ہو سکتا، اور آپ کی تمام توقعات، تمام دعائیں اور اپنی حفاظت کے لیے تمام جو آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں کہ خدا کے اذن کے بغیر، اور جب تک آپ حفظ خدا میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہیں، آپ پر جادو اثر پذیر نہیں ہو سکتا، تو آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جادو کرنے والا نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا کچھ سنوار سکتا ہے۔ اب جب تک خدا کسی کو نقصان میں یا فائدے میں نہیں ڈالتا، جادو خدا کے اذن کے بغیر کوئی اثر نہیں رکھتا، اور جادو جو اثر رکھتا ہے یا اثر کرتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی انسان پر سے حفاظت خدا اٹھ جاتی ہے، ورنہ جادو سے کوئی کسی کا رائی برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ جب خدا ہی اجازت دے دے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ خدا ہی کا اذن ہوتا ہے، اور وہ انسانی جسم کے کسی حصے سے حفاظت اٹھا دیتا ہے، اور وہ حصہ جسم کا بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور جب انسان شر، کفر اور نافرمانیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تب حفاظت خدا بھی اٹھ جاتی ہے اور جادو اثر کرتا ہے۔ لہذا بعض اوقات ہم بے خیالی یا بے شعوری میں ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس تک نہیں ہوتا، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنی بڑی خطا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، کوئی شخص ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ میری روزی، میری ملازمت، میرا روزگار
جادوگر نے باندھ دیا ہے یا بندش کر دی ہے، یہ جملہ تو چھوٹا سا ہے، لیکن ساری کائنات کا رب فرماتا ہے کہ روئے زمین پر جو بھی ذی روح ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اب قادر مطلق تو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو جادوگر نے روک دیا اس کو، تو اب اس چھوٹے سے جملے میں کتنا بڑا کفر چھپا ہوا ہے، بولنے والے کو شاید اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا، اور وہ ایک بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے مگر جادوگر اسے دینے نہیں دیتا، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں ایک ایسا ہی اور جملہ بھی زبان زد عام رہتا ہے کہ کسی نے ہمارے بیٹوں یا بیٹیوں کی شادیوں پر بندش لگا دی ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ نفع اور نقصان سب اللہ کے اذن سے ہے، جادوگر کی مرضی سے نہیں، اور جادو ضعیف اسباب میں سے ہے، اس کا اثر خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جادوگر تو عمل کر سکتا ہے، اس میں اثر نہیں ڈال سکتا جب تک خدا نہیں چاہتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور جادو کو اثر پذیر نہ ہونے دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان بعض اوقات ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے جو اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر کے اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی گناہوں میں بسر کرنے کے باوجود کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسا جملہ بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے کہ کسی جادوگر نے ہماری ملازمت یا روزگار پر بندش لگا دی ہے، اور بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں پر بندش لگا دی ہے، یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔